30 اپریل کو ایک قانون خاموشی سے پاس ہوا۔ 6 مئی کو گورنر نے اس پہ دستخط کر دیے اور 7 مئی کو یہ گزٹ میں بھی چھپ گیا، مگر عام لوگوں کو اس کی خبر ہوئی 2 مہینے بعد، جولائی میں، جب اس کی تفصیلات سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع ہوئیں۔ یہ کوئی سازشی کہانی نہیں، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو ملنے والی مراعات کا وہ قانون ہے جس نے پورے ملک میں بحث چھیڑ دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک یہ خبر منظر عام پہ نہیں آئی تھی، صوبائی حکومت کی ترجمانی کرنے والے لوگ اس کے وجود سے ہی انکاری تھے۔ اب دیکھیے اس قانون کے اندر کیا کچھ شامل تھا۔ ٹول ٹیکس سے مکمل استثناء، سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں مفت قیام، ایئرپورٹ لانجز کی سہولت، سیکورٹی کیٹیگری بی جسے خطرے کی نوعیت دیکھ کر کیٹیگری اے تک بڑھایا جا سکتا ہے، جسٹس آف پیس کے اختیارات یعنی جیل، اسپتال اور دوسرے سرکاری اداروں کا معائنہ کرنے کا حق، اور سب سے زیادہ زیر بحث یہ ہے کہ رکن اسمبلی اور ان کی اہلیہ یا شوہر کو تاحیات آفیشیل پاسپورٹ، وہی جسے عام زبان میں بلو پاسپورٹ کہا جاتا ہے، ساتھ ہی غیر ممنوعہ بور کے ہتھیار کے لائسنس بھی، جن میں 4 مفت جاری ہوں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سہولتیں کن لوگوں کو مل رہی ہیں؟ یہ عام شہری نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہر انتخابی مہم میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی کی آواز ہیں، ہم اشرافیہ کی مراعات ختم کرنے آئے ہیں، اور جب یہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو خود اپنے لیے وہی مراعات قانونی شکل دے دیتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے کبھی نعرے لگائے تھے۔ یہ تضاد کوئی نیا نہیں، مگر ہر بار جب یہ سامنے آتا ہے تو اتنا ہی تکلیف دہ لگتا ہے۔ اب اس پہ حکومتی موقف بھی سن لیجئے، کیونکہ منصفانہ تجزیہ اسی میں ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان کا موقف تھا کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں بلکہ 1988 کے پرانے ایکٹ میں محض ترمیم ہے، اور یہ کہ رکن اسمبلی کی تنخواہ 2013 سے نہیں بڑھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹول ٹیکس سے استثناء کوئی نئی بات نہیں، ارکان پارلیمنٹ اور ججز کو یہ سہولت تقریباً 2 دہائیوں سے حاصل ہے، اور ملک بھر میں 57,000 کے قریب بلو پاسپورٹ پہلے ہی گردش میں ہیں۔ یعنی حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ کوئی نیا استحقاق نہیں بلکہ پرانے نظام کا تسلسل ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ سب پہلے سے موجود تھا تو پھر خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں پاس کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق جو مسودہ کابینہ سے منظور ہوا تھا، اس میں تاحیات بلو پاسپورٹ یا فیملی کے لیے پاسپورٹ کی شک شامل ہی نہیں تھی۔ صوبائی وزیر کے اپنے بیان کے مطابق یہ ترامیم اسمبلی کے اندر بحث کے دوران شامل کی گئی، یعنی جو چیز کابینہ کی سطح پہ موجود نہیں تھی وہ قانون سازی کے دوران کہیں نہ کہیں شامل ہو گئی، اور کسی کو خاص خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ قانون سازی کا عمل کتنی آسانی سے عوامی نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے جب تک کوئی صحافی یا کارکن خود جا کے گزٹ کی کاپی نہ نکالے۔ اب اس تنازع کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ پنجاب کے اندر رکن اسمبلی کو صرف اپنی مدت کے دوران محدود آفیشیل پاسپورٹ ملتا ہے، وہ بھی صرف رکن کے لیے، خاندان کے کسی فرد کے لیے نہیں۔ یعنی وفاق اور مختلف صوبوں کے مابین بھی ان مراحل کے پیمانے مختلف ہیں، اور ہر صوبہ اپنی سیاسی جماعت کے مفاد کے مطابق دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا یہ آپس کا الزامی کھیل دراصل اصل سوال سے توجہ ہٹا دیتا ہے، اور اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی صوبے میں منتخب نمائندوں کو ایسی مراحل ملنی چاہیے جو عام شہری کو کبھی میسر نہیں آئیں۔ اب یہاں پہ ذرا اس تناظر کو بھی دیکھیں جس میں یہ قانون سامنے آیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے خود یہ بات ریکارڈ پہ رکھی کہ ان کے تحفظات مئی سے موجود تھے، اور یہ کہ جب صوبے کے عوام کفایت شعری اور معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو اسی وقت اپنے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے لیے مراعات بڑھانا مالی نظم و ضبط کے بالکل برعکس ہے۔ یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں، یہ اس پورے مزاج کی عکاسی ہے جو ہمارے سیاسی نظام میں نظر آتا ہے، جہاں عام آدمی سے قربانی مانگی جاتی ہے اور طاقتور طبقہ اپنے لیے مزید سہولتیں تراشتا رہتا ہے۔ اور سب سے تازہ پیش رفت یہ ہے کہ شدید عوامی رد عمل کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے متنازع شکوں کو واپس لینے کی ہدایات جاری کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واپسی صرف کاغذی ہوگی یا واقعی ان مراحل کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عوامی دباؤ کے بعد کوئی قانون واپس تو لے لیا جاتا ہے، مگر اس جیسی سہولتیں کسی اور شکل میں، کسی اور نام سے دوبارہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اصل سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ یہ صرف ایک صوبے یا ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ اس سوچ کا مسئلہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہر جماعت، چاہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے کتنے ہی بڑے دعوے کیوں نہ کرے، اپنے لیے وہی مراعات کا نظام محفوظ کر لیتی ہے جس کے خلاف اس نے ووٹ مانگا تھا۔ اور جب تک قانون سازی کا عمل خود شفاف نہیں ہوتا، جب تک عوام کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی اسمبلیوں میں
کیا منظور ہو رہا ہے، تب تک ایسے قوانین گزٹ کی چند سطروں میں چھپتے رہیں گے اور سامنے آئیں گے تب جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔